میرا اور آپ کا ہونا، میرا یہ وجود، یہ ایک عورت کی مرہون منت ہے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح سے رحم فرما جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا سارا کچھ چلا جاتا تو میں وہ سارا پا لیتا، حاصل کر لیتا، میری ماں نہ جاتی، کیونکہ میں ماں کو کبھی نہیں دوبارہ پا سکتا۔ جب ہم عورت کو چھوڑنا ہوتا ہے تو ہم اس پہ ایک ہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ بد کردار تھی۔ جب ایک عورت شادی کر کے ایک مرد کے گھر آئے تو اس کو ایک سپریٹ ماحول دیا جائے جہاں پہ میاں اور بیوی ہو۔ جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ ایک سپریٹ ہے، بیوی کا مقام اور ہے، نوکرانی اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہم بیوی اور نوکرانی کو مکس کر دیتے ہیں۔ 2000 فیملیز ڈیلی صرف لاہور میں فیملی ایشوز کی بنا پہ کورٹس میں آتی ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں فرید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز۔ اور آج میاں عابد صاحب کے ساتھ جو ایڈوکیٹ کے لائر ہیں ان کے ساتھ ایک دلچسپ گفتگو پہ جو ہے ہم آج بات کریں گے، اس حوالے سے آج جانتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں میاں عابد صاحب کے ساتھ۔ جی میاں صاحب، جیسے کہ آج سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام وغیرہ کرنے میں۔ آج میں لا سے ہٹ کے اور باقی چیزوں سے ہٹ کے جو ہے وہ گفتگو آج آپ کے ساتھ کروں گا۔ شاید اس گفتگو میں آپ کو بھی مزہ آئے اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے۔ گفتگو کا ٹاپک ہے عورت پہ اور ماں پہ، عورت کی وقت، عورت کی حیثیت، اور دوسرا ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کیا ہے سب کے لیے۔ تو اس بارے میں مجھے بتائیں، ماں پہ وضاحت کریں کہ ماں ہے کیا۔ بہت شکریہ فرید بھائی۔ جب آپ آئے تھے تو میرے لیے یہ تھا کہ شاید آج کسی نقطے پہ، کسی کیس پہ بات ہوگی، تو آپ نے ابھی مجھے سرپرائز دیا کہ آج ہم عورت پہ اور ماں پہ بات کریں گے۔ فرید بھائی، میرا اور آپ کا ہونا، میرا یہ وجود، یہ ایک عورت کی مرہون منت ہے۔ وہ اس کے پیچھے ایک ماں ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال قبل میں نے اس عظیم رشتے کو کھویا ہے، مطلب میری ماں اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ فرید بھائی، جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں نہ ہوا ہوتا تو وہ جو 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جننے کے تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے، وہ ماں ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو اپنے سینے سے لگا کے 2 سال 2.5 سال دودھ پلاتی ہے اور اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کو ایون دیٹ کہ اس نے پیشاب کیا ہوا ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ کر کے اس گیلی جگہ پہ لیٹنے والی عورت جو عورت ہے نا، وہ ماں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ دو جگہ پہ رب کا لفظ آتا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ رب ارحمہما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح سے رحم فرما جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ مطلب پالنے کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا۔ ایک تو پالنے والی ہے رب کی ذات، اور دوسری پالنے والی ہے ماں کی ذات۔ اس کو بھی اللہ نے رب کے لفظ سے تشبیہ دی۔ اتنا بڑا مقام دیا اللہ نے ماں کو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا سارا کچھ چلا جاتا تو میں وہ سارا پا لیتا، حاصل کر لیتا، میری ماں نہ جاتی، کیونکہ میں ماں کو کبھی نہیں دوبارہ پا سکتا۔ فرید بھائی، ایک ایفیلیشن ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی ماں سے یا باپ سے، تو میری ایفیلیشن اپنی ماں سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ ہم کوئی بھی بات ڈائریکٹلی اپنے ابو سے یا اپنے باپ سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے درمیان جو باپ سے بات کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا اسٹرکٹ سا ایک کردار ہوتا ہے باپ کا، ایک بڑا مطلب گرجدار، زوردار، اور بڑا ایک ہمارے سروں پہ یہ بات یا ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جب ابو آ جائے تو پھر ہر چیزیں ختم۔ تو اس طرح کے ماحول میں بھی ہماری جو ایک ذریعہ تھا بات کرنے کا وہ ماں تھی۔ یہ سب آپ سے ایک کویسچن میں اور کروں گا
औरत है, ठीक है, अगर कोई भी मामलात होते हैं, कुछ ऐसा अगर मामला डिवोर्स वाली साइड पे जाते हैं, सारी बात है वो एक माँ है तो औरत ना, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है, एलिगेशन और माजरत के साथ बदकिरदार औरत क्यों बोला जाता है? फरीद भाई, ये जो आपने बात की है वो हमारे इस मुआशरे की, इस सोशल जो हमारा एक हमारा मुआशरा है, जिसमें हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में, आप उस तरफ बात कर रहे हैं, जो किरदार की बात कर रहे हैं, तो ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ है कि जब हम औरत को छोड़ना होता है तो हम उस पर एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बदकिरदार थी। हालांकि ऐसा नहीं है। कहीं पे मर्द भी गलत है और कहीं पे औरत भी गलत है, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। औरत क्या चाहती है ये कभी हमने सोचा ही नहीं, औरत की डिमांड क्या है ये कभी हमने सोचा ही नहीं, मर्द की क्या डिमांड है ये औरत किसी जगह पे नहीं सोचती। मैं और आप, हम सारे काम करने वाले लोग हैं, शाम को घर जाते हैं तो कभी जाने से पहले सोचा कि यार वो जो बंदी हमारे घर में हमारा इंतज़ार कर रही है, वो जो हमारी बीवी है, उसने हमारे घर से जाने से लेकर हमारे दोबारा घर में आने तक जो सारे का सारा प्रोसीजर, जो सारे मामला देखे हैं, वो भी तो एक ज़ात है, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक पर्सन है। तो उसके उन कामों को कभी हमने एडमायर नहीं किया, उसकी उस एफ़र्ट्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। जब हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, जब हम उसकी तारीफ़ नहीं करते, तो वो जो सारी चीज़ें उसके अंदर अल्लाह ने रखी हुई हैं वो किसी और से डिमांड करती हैं। ये एक बड़ा बरीक सी बात है कि जब मैं अपनी बीवी को ऑनर नहीं दूंगा, इज़्ज़त नहीं दूंगा, उसकी तारीफ़ नहीं करूंगा, उसके किए हुए कामों को सराहूंगा नहीं, तो वो सारी चीज़ें कहीं और से डिमांड करेगी। मियां साहब, कुरान पाक में भी है और हदीस में भी है कि जब एक इंसान बीवी को घर लेके आता है तो वो अपने हामद का काम कर सकती है, उस पर नहीं लागू वो किसी सास का, ससुर का, किसी नंद का, किसी देवरानी का, किसी अपने जेठ का, किसी नंदोई, किसी का भी काम उस पर फ़र्ज नहीं है। वो औरत फिर भी उस घर में आके सब के लिए सब कुछ करती है, पर एक मर्द फिर उसको उतना दर्जा क्यों नहीं देता? और ये है कि अगर उसकी बीवी, अगर उस औरत का दिल नहीं कर रहा कि मैं किसी और का कोई काम करूं, तो वो उसके सर पे देखें गुनाह भी नहीं है। वो अगर आपकी बीवी है तो वो आपके लिए आपके घर में आई है, वो कोई नौकरानी बन के नहीं आई सबके काम करने के लिए। और ये कुरान पाक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको मैंने स्टडी भी किया है। फिर भी वो सबके काम करती है, उसको उन रिश्तों से वो दर्जा क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं नोकझोंक हो जाती है, भाभी ने ये किया, मेरी नूह ने किया। ठीक है फरीद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो औरत है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अपने खावंद की इताअत फ़र्ज़ है, और वो इताअत भी एक पैरामीटर्स के अंदर रह के है। एक औरत का जो काम है वो अपने खावंद के लिए, उसकी खिदमत के लिए है, मतलब उसकी जो जिस्मानी, फ़िज़िकल और जो उसके घर की जो ज़रूरतें हैं वो उसके लिए है। औरत के लफ्ज़ी माने ही ढकी छुपी चीज़ है। तो इस्लाम ने जो कदगन लगाई है, पर्दे की जो पाबंदियाँ लगाई हैं, वो जो नामहरम रिश्ते हैं उनमें है, और उसमें देवर का आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, वो बल्कि हदीस के अल्फाज हैं कि जो पर्दे की जब बात हुई तो फरमाया कि देवर तो जो है वो तो आपके घर में मौत है। मतलब हमारे यहाँ जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो ये था कि जब एक औरत शादी करके एक मर्द के घर आए तो उसको एक सेपरेट माहौल दिया जाए जहाँ पे मियाँ और बीवी हो। आज भी देख लें अरबों में ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम आया था और सारे मामलात वहाँ से आए थे, तो उनके अंदर एक रवायत अभी भी है कि जब खामद ने शादी करनी है तो उसने उस बीवी से शादी करनी है, और उस बीवी ने अपने खामद से शादी करके उसके ही मामलात को देखना है। जो उस पर फ़र्ज़ है वो सिर्फ़ अपने खामद की इताअत फ़र्ज़ है, उसके मामलात फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा उस पर कोई फ़र्ज़ नहीं। यहाँ तक कि वो जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो भी उस पर फ़र्ज़ नहीं है।
وہ جو دودھ پلانے والا معاملہ ہے نا ہمارے یہاں 2 سال تک وہ دودھ پلانے کے عوض میں جب اگر خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو جاتی ہے اس دوران جب بچہ پیدا ہوا اور ڈائیورس ہوگی تو اس بچے کو دودھ پلانے کے اخراجات بھی اس باپ کے ذمے ہیں, ماں کے ذمے نہیں ہیں. جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ ایک سیپریٹ ہے, بیوی کا مقام اور ہے, نوکرانی اور چیز ہے. ہمارے ہاں ہم بیوی اور نوکرانی کو مکس کر دیتے ہیں, جبکہ اسلام میں بیوی کا مقام نوکرانی والا نہیں ہے. اس کا کام آ کے گھر کے کام جھاڑو پونچھا نہیں ہے, اس کا کام تو یہ ہے کہ اس نے ایک نئی نسل کو جنم دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے. وہ ہے اس کے معاملات. کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے, ہم یہاں ہندوستان میں رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہندوؤں میں تھیں ساری. یہ ایک ہندو کلچر کی ایک بات ہے کہ وہاں پہ جو بیوی ہوتی تھی وہ سارے گھر کی باندھی ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو عورت کو بڑا مقام دیا ہے, بڑا عزت اور بڑی آنر اور بڑا احترام دیا ہے کہ اس کے ذمہ صرف ماں کے معاملات اور بچوں کی تربیت کے معاملات رکھے گئے ہیں. اس پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا سسر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرے, اس کی ساس بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرے. یہ اس بیٹے پہ فرض ہے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں, وہ ان کی طرف اپنے معاملات کو کرے. ہاں اگر وہ کرتی ہے تو وہ صلہ رحمی ہے, اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے, اس کے اللہ کے ہاں بہت ثواب ہے, کیونکہ وہ اپنے خاوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے. یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اون کرے اور خاوند ان ساری چیزوں کو ایڈمائر کرے, اس کو وہ ہر حق دے, اس کو وہ سارا پریفر کرے, اس کی اس بات کو اکنالج کرے کہ آپ کا یہ مجھ پہ بڑا احسان ہے, آپ نے یہ کام کیا, آپ کی بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق رکھے تاکہ ایک بیلنس فیملی جو ہے ہم اس کو لے کے چل سکیں. ہمارے ہاں جو ابھی میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں کہ پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ اس حد تک زیادہ ہو گئی ہے کہ صرف لاہور میں ہی کوئی فیملی عدالتیں جو ہیں وہ مور دین 18 کے قریب فیملی کورٹس ہیں اور 5 گارڈین کورٹس ہیں. اور ڈیلی جو وہاں پہ پیشی لسٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 100 کے قریب آلموسٹ ہر عدالت کی پیشی ہے. 18 وہ ہو گئی اور یہ 5 وہ ہو گئی, تقریباً کو 22-23. اٹس مین دیٹ کہ 2000 فیملیز ڈیلی صرف لاہور میں فیملی ایشوز کی بنا پہ کورٹس میں آتی ہیں, جہاں پہ صرف فیملی ایشوز ہیں. کہیں پہ بیوی جو ہے وہ گھر آباد نہیں ہو رہی اور خاوند کو کیس کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ میرے گھر آباد ہو کے اپنے سارے معاملات کرے. کسی جگہ پہ ایک بیوی کو خاوند کے خلاف کیس کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دے رہا, میرے بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا. کسی جگہ پہ ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ان کا گارڈین بنا دیا جائے, میرا باپ جو اس کا خاوند ہے, جو ان بچوں کا جو باپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گارڈین رکھا جائے. کہیں پہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے میرے پاس ہونے چاہیے, میں ان کا بہتر گارڈین ہوں. تو یہ فیملی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں 2000 سے زائد فیملیز ڈیلی کورٹس میں آ رہی ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم میں برداشت ختم ہو گئی ہے, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے. جبکہ اسلام پہلی بات یہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہو. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں جو سب سے جو قرآن کا جو درمیانی لفظ ہے اس کا وہ لفظ ہے ولا یتلطف, جو مڈل ہے, بڑا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے قرآن کے جو مڈل کا جو ورڈ ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نرمی سے, اور نرمی سے بات کیا کرو. تو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ نرمی سے بات کر کے برداشت کرنے کی بات ہے تاکہ ہم اس فیملی سیٹ اپ کو جوڑ کے رکھ سکیں. صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے لاہور میں راؤنڈ اباؤٹ 2000 پلس جو ہیں وہ کیسز ڈیلی بیس پہ جو ہے فیملی کورٹس کے دیکھے جاتے ہیں, دیکھ لے جا رہے ہیں. یہ سب یہ تو چلے ٹھیک ہے, اس بات کا مجھے بھی نالج ہے. آیا اس ہر 2000 پلس جو ہے میٹرز اس میں ایک فیمیل بھی غلط نہیں ہو سکتی؟ لازمی بات نہیں ہے کہ اس میں فیمیل غلط ہوگی. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ معاشرہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ دونوں جب عدالت میں آ گئے تو اٹس مین دیٹ کہ وہ دونوں ہی ٹھیک نہیں رہے. کسی جگہ پہ زیادہ قصور عورت کا ہے, تھوڑا قصور مرد کا ہے. کسی جگہ پہ زیادہ قصور مرد کا ہے اور تھوڑا قصور عورت کا ہے. قصوروار دونوں ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ مرد بڑا جو ہے ظالم ہے, اور میں یہ معافی چاہتا ہوں, چھوڑ دیں ساری باتوں کو, چھوڑ دیں. ساری بات ہے وہاں پہ آپ کیسز وغیرہ کو دیکھتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میٹرز کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے, زیادہ قصور کس کا نکلتا ہے؟
مرد کا یا عورت کا اس میں؟ دیکھیں قصور دو طرح کے ہیں. جب آپ قصور کی ڈیفینیشن کرتے ہیں نا مطلب تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. جب ایک عورت ایک خامد کے گھر آ رہی ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھ کے آنا چاہیے کہ اب میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے خامد کے گھر جا رہی ہوں. جب وہ بات یہ ذہن میں لے کے آئے گی کہ میرا کام اپنے خامد کو لبھانا ہے, اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے, اس کو وقت دینا ہے, اس کی معاملات کو دیکھنا ہے, اس کا ایک بیٹر ہاف بننا ہے, تو یہ بات اس کو لے کے آنی چاہیے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو خامد ہے اس کو اب یہ دیکھنا چاہیے, جو لڑکا ہے, کہ اب میں ایک خامد ہوں. پہلے میں صرف ایک بیٹا تھا, اب میں ایک خامد بھی ہوں. میرے ماں باپ جو ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پہ ہے, میں نے وہ بھی نبھاتے ہوئے ایک بیوی کی ذمہ داری بھی اب نبھانی ہے. بدقسمتی سے دونوں طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو عورت آ رہی ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں کہ اب میں یہاں پہ آ گئی ہوں تو اب میں راج کرنے کے لیے آئی ہوں, اب میں یہ کرنے کے لیے آئی ہوں, میں یہ کرنے کے لیے آئی ہوں. اور اس طرف سے جو دوسری طرف جو مرد ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہ آئی ہے, یہ کیا لے کے آئی ہے, اس نے جہیز کتنا دیا ہے, اس کے ساتھ گاڑی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی, اس کے ساتھ زیور کتنا آیا ہے, اس کے ساتھ گھر اور معاملات کتنے آئے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے جو معاملہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اس نے ہمارے فیملی سسٹم کو زہر قاتل کی طرح جو ہے وہ بھنبوڑ کے رکھ دیا ہے. جو دونوں طرف سے ہماری جو فیملی سیٹ اپ ہے اس کو خراب کر دیا. ہمارے ہاں بیٹیوں کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ بیٹا اب آپ اپنے خامد کے گھر جا رہی ہیں, اگر کسی جگہ پہ کوئی نوک جھوک ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیں. اور ہمیں اپنے بیٹے کی یہ تربیت کرنی چاہیے شادی سے پہلے کہ بیٹا وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کے لیے اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے صرف آپ کے لیے. تو آپ ہی اس کے سب کچھ ہیں. آپ اگر وہ کسی جگہ پہ غلط بھی ہو تو کوشش کریں کہ اس کو محبت کے ساتھ سمجھا لیں. عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے پیدا کیا, اور یہ بات بتا دی کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کے بعد جب حوا کو پیدا کیا گیا تو یہ بات پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے. جو بات میں ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے عورت کو پیدا کس لیے کیا, ایک مرد کے لیے. آدم جنت میں رہ رہا تھا, جنت کے سارے میوے اس کے پاس تھے, اس کے پاس خوبصورت نہریں تھیں دودھ کی, شہد کی, شراب کی, ساری چیزیں موجود تھیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو آدم ہے وہ افسردہ سے کھوئے سے رہتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی خوشی کے لیے ایک خوبصورت سی شراب کی اور نہر بنا دی جائے. کیا بنایا؟ ایک عورت کو بنایا. کہاں سے؟ اس کی بائیں پسلی سے. اور یہ بنا کے اس کو بتایا کہ یہ میں نے آپ کے لیے راحت کے لیے, آپ کا دل لبھانے کے لیے, آپ کا بیٹر ہاف آپ ہی میں سے پیدا کیا. اب یہ بات بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جس کو آپ کے جسم سے پیدا کیا گیا وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. آپ اپنے جسم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ میسج دیا گیا ایک مرد کو کہ عورت سے اسی طرح محبت کرو کہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. ہمارا مرد وہ اس میسج کو بھول گیا. اس میسج کو یاد دلوانے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. آپ نے ایک عورت پہ اور ایک ماں پہ جو آج روشنی ڈالی, ایک لائر سے ہٹ کے. بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور آپ کا قیمتی وقت جو ہمارے ساتھ گزرا. آن نیوز اور آن نیوز کی ٹیم آپ کی مشکور ہے, شکر گزار ہے. میں اجازت چاہوں گا اپنے کیمرہ مین کے ساتھ. فرید احمد, آن نیوز لاہور.